أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ سورۃ محمد آیت نمبر 10۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ لوگ زمین میں نہیں چلے؟ فینظروا، پھر یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کس طریقے سے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ان کی بستیوں کو، ان کے علاقوں کو۔ وللکافرین امثالھا، اور مزید جو یہ کافر اب موجود ہیں ان کے لیے بھی اس جیسا ہی انجام ہے۔ یہ سورہ محمد ہے، گفتگو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس میں قتال کا، جہاد کا تذکرہ ہے۔ جہاد کے تذکرے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حوالے سے دنیا میں نکل کر ان کا انجام دیکھنے کی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے، یعنی آسمان اور زمین پر غور و فکر کیا جائے یا زمین پر گھوما پھرا جائے، دیکھا جائے جا کر کہ کیا احوال ہیں، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، تو ان سب چیزوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ مقصود صرف گھومنا پھرنا نہیں ہوتا، مقصود ان چیزوں کا انجام دیکھنا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تک، موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، پچھلی قوموں کے احوال میں ان کے بات نہ ماننے پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا تھا۔ نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کو غرق کیا، اور فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا سلسلہ امتوں میں شروع کیا کہ اب دنیاوی اسباب سے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو پچھلے سبق میں آپ نے آیات پڑھی تھیں کہ اب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سامنے تمہارے دشمنوں کو، کافروں کو زیر کر دے گا۔ یہ جو پچھلی قومیں ہلاک اور برباد ہوئیں، مکہ والوں کے لیے قریب ترین قوم ثمود تھی، صالح علیہ السلام کی قوم، جو آج بھی علاقے وہاں آس پاس ہی آباد ہے۔ اسی طریقے سے قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وما قوم لوط منکم ببعید، یہ زیادہ دور نہیں ہے تم سے۔ یہ اسی عرب کے احاطے کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر آج بھی علاقے موجود ہیں، اور جا کر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، گزرنے والا گزر کر وہاں سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم سمود کے علاقے سے گزر ہوا تھا۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں آج بھی ان کی بڑی بڑی بنائی ہوئی عمارتیں موجود ہیں، جو انہوں نے پہاڑ تراش کر غاروں کے اندر اپنے لیے رہائش گاہیں بنائی تھیں، وہ تو موجود ہیں، لیکن ان میں رہنے والا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہلاک و برباد کیا، اتنے اونچے اونچے قد تھے، اتنے طاقتور تھے، لیکن جب وہ ہلاک اور برباد ہوئے، ختم ہوئے، تو کھجور کے تنے جس طریقے سے کھوکھلے زمین پر کٹے ہوئے گرے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے مولا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور یقیناً کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ مولا وہ مولا ہے جو عربی زبان میں ولایت، ولی کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر ہے، مددگار، کارساز، ساتھ دینے والا۔ اس کے معنی دوستی کے بھی ہیں، اس کے مختلف معنی عربی زبان کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مولا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ایک چیز تو پہلے یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ انسان بھی مولا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مولا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، لیکن وہ دوستی کے معنی میں تھا، وہ ساتھ دینے کے معنی میں تھا۔ تو اس اعتبار سے جو ایک ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ مولا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ اب چونکہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا ایک شعار، ایک لوگو بن گیا ہے مولا استعمال کرنا، مولا علی۔ ان کا معنی ان کے نزدیک مولا علی کا یہ نہیں ہے کہ وہ دوست ہیں، وہ ساتھی ہیں، یا اس معنی میں جس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے لفظ استعمال کیا تھا،
بلکہ ان کے نزدیک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سیدنا علی کے لیے کہ مشکل کشا اور کارساز ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، اس معنی کے اندر جس معنی میں یہ لفظ اللہ کے لیے، جیسے یہاں نا اللہ مولا ہے، اس معنی کے اندر وہ کہتے ہیں علی بھی مولا ہے، تو وہ اس انداز میں اس طریقے سے اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں انسان مولا ہو سکتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اب ہم چونکہ کچھ لوگوں کا شعار بن گیا، انہوں نے غلط معنی میں اس کو استعمال کیا سیدنا علی کے لیے، ان کی بھی شان میں گستاخی ہے اور اللہ کی بھی ادبی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو لہذا ہمیں اس قسم کے شعارات اپنانے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مولا استعمال کیا تو ہمیں مولا استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ ان کے لیے اب جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہے اور مشکل کشا اور مددگار اور ان معنی میں استعمال کرتے ہیں جن معنی میں یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے اس آیت کا معنی اور مقصود، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جس کا اللہ دوست ہو، جس کا اللہ ساتھی ہو، جس کا اللہ مددگار ہو، اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس کی تو مدد کرنا چاہے اس کی کوئی مدد سے اس کو ٹال نہیں سکتا، اس کی مدد سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو ذلیل و رسوا کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ جب ہم رات کے وقت جو وطر پڑھتے ہیں اس میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی الفاظ ہم درمیان میں پڑھتے ہیں کہ اللہ جس کو تو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جس کا دوست بن جائے تو انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہوں، ہم تو ہیں اپنے اپنے طور پر انسان، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے، پھر کامیابی ہے۔ تو ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے، اللہ ساتھی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تسلی ہے، صحابہ کے لیے بھی ایک تسلی ہے، کیونکہ جنگ احد کے موقع پر مشہور ترین ان کا قول تھا جب وہ وقتی طور پر مشرکین کا پلڑا تھوڑی دیر کے لیے بھاری ہوا اور صحابہ کرام کچھ شہید ہوئے، تو اس وقت انہوں نے نعرے لگائے تھے۔ ان نعروں میں ایک نعرہ ان کا یہ بھی تھا کہ لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے جو ہمارا عزیٰ بت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ تو ہمارا کارساز ہے، وہ دوست ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزیٰ نام کا بت بھی نہیں ہے جو تمہارا مددگار ہو، کیونکہ عزیٰ ان کا جنگوں میں، ان کی تکلیفوں میں یا ان کی پریشانیوں کے حالات میں مددگار تھا ان کے بقول۔ تو ہمارے پاس تو عزیٰ ہے جو ہماری جنگوں میں ہماری مدد کے لیے آتا ہے، تمہارا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو باقی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ نظام چلانے کے لیے اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت فائدے ہیں کہ کبھی اوپر کبھی معاملات نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمان اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ مددگار ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ کے وعدوں میں کوئی شک نہیں، مسئلہ ہے ہمارے معیار پر پورا اترنے میں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اب انجام اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ دنیا ہے، یہاں جنگ ہے، جدال ہے، قتال ہے، اور یہ چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جی دنیا کے اندر امن و امان قائم ہونا چاہیے، نہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور نہ انسان کی فطرت میں ایسا کبھی ہوگا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رہی ہے کہ وہ دنیاوی مفادات کے لیے لڑتا ہے، اپنے عقائد و نظریات کے لیے لڑتا ہے، جس طرح آج بھی جنگیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، آج تک ہو رہی ہیں، آگے بھی ہوں گی، اور نظریات کی بنیاد پر ہوں گی۔ کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک ہی ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں، ان کو ہی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، یہ انہی عقائد اور نظریات کی بنیاد پر۔ اگر ہم سالمیت اختیار کر کے بیٹھ جائیں، نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں اور دین اسلام جو ہے وہ امن پسندی کا دین ہے، دین اسلام میں تو کوئی جہاد نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر نتائج وہی ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا ایک دوسرے کو بلا کر، جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دسترخوان پر بلاتے ہیں، اس طریقے سے بلا کر مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ تو عقائد و نظریات کی بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں، ہمیں اٹھنا پڑے گا، یہ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ رہی بات آخرت کی، تو اس دنیا میں مومن جیسی بھی زندگی گزار جائے ہے، اگر وہ مومن خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا ہے تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ مومنوں کو، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے یہ جنت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دی، اور جنت کا ایک چکر ایک ایسے مومن کو جس نے دنیا میں پوری انسانیت میں، وہ ایسا آدمی ہوگا پوری انسانیت میں جس نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی ہوگی، آپ کی 21ویں صدی کا نہیں،
پوری انسانیت میں ایسا آدمی جس نے کبھی دنیا کے اندر کوئی اچھائی اور بھلائی نام کی چیز دیکھی نہیں ہوگی، نہ جسمانی طور پر، نہ نفسیاتی طور پر، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمتیں، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں، کوئی اس کے پاس نہیں۔ ایک چکر جنت کا اسے سب کچھ بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کبھی کوئی تکلیف، تنگی، پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا لا یا رب کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی شخص کو جنت سے، جو دنیا کے اندر رہ کر آیا، دنیا کے اندر پوری انسانیت میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا آدمی، لیکن ہوگا کافر، جہنم کے ایک جھٹکے میں وہ یہ ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ تو اصل مقصود مومن کا جو ہے وہ جنت ہے۔ وہ اس دنیا کو گزارتا ہے دنیا کے لیے۔ بڑا خوبصورت ایک عربی زبان میں ایک دانا کا قول ہے کہ المؤمن یتزود والمنافق یتزین، کہ مومن جو ہے وہ تو آخرت کے لیے اس دنیا کو استعمال کرتا ہے کہ اپنی آخرت کو کامیاب کر لے، منافق اس دنیا کے اندر رہ کر چاپلوسیاں کرتا ہے، ادھر ادھر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ تو اس دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نزدیک یہی دنیا ہے۔ اسی لیے اگلا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ اسی معنی کو اچھی طریقے سے واضح کر رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں۔ مومنوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، تمتع کرتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، سارے تمتع کے معنی ہیں۔ ویأکلون، اور وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طریقے سے جانور کھاتے ہیں۔ آخرت والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اب سمجھیے یہاں تشبیہ ہے کافروں کی زندگی گزارنے کی جانوروں کے ساتھ، دو اعتبارات سے۔ جانور بھی آپ دیکھیں گے اس کا ہم اور غم دو چیزیں ہوتی ہیں، پیٹ اور اپنی جنسی تسکین، کھانا پینا اور اپنی جو جنسی تسکین ہے اس کو پورا کرنا۔ جو دنیا کے اندر عیش کرنے والے لوگ ہیں، عیاش لوگ ہیں، جو موج مستی میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی پر ذرا غور کیجیے اور جانور کی زندگی پر غور کیجیے، کوئی فرق اگر آپ کو نظر آ جائے۔ بلکہ 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور پھر اپنے رب کو پہچانتا ہے، پھر اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتا ہے، پھر اپنے رب کی اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں عبادت کر لیتا ہے۔ یہ بدبخت وہ بھی نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس طریقے سے جانور کھاتا ہے، جانور کو عام طور پہ جو اس کی غذا ہے نا، جیسی بھی جہاں سے بھی مل جائے، اس کو پتہ ہے میں حاصل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے کوشش پوری کرتا ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے حلال ہے، حرام ہے، اس کی تمیز کے بغیر جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی آ جائے وہ آنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، یعنی یہ تو میں بات اب دینداروں کی کر رہا ہوں، کہ ہم سے لوگ جب مسئلہ پوچھتے ہیں نا کاروباری، یہ ہم لین دین کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، خاص طور پر کمیشن کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری اداروں میں تو کمیشن، جو اس کو رشوت کو انہوں نے کمیشن کا نام دیا کہ جی وہ میرا بھی کچھ پرسنٹیج رکھا جائے، میں آپ کا جو ہے وہ ٹینڈر پاس کروا رہا ہوں، یا آپ کو آرڈر دلوا رہا ہوں، یا آپ کا کام لگوا رہا ہوں، یہ رشوت ہے۔ اب وہ دلیل کیا ہوتی ہے اس کے جواز کی کہ جی وہ بھی تیار ہے دینے کو، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب خریدار اور بیچنے والا عام طور پہ ہی ہوتا ہے نا، جی ہم دونوں کو جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ تو یہی ہے، وہ جانور بھی بس جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، ہم یہ نہیں پوچھتے شریعت سے کہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں شریعت بتائے گی۔ تو مومن اور کافر میں یہ فرق ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی اپنی جنسی تسکین پوری کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے۔ لیکن مومن اس چیز کو اپنا مقصد حیات نہیں بناتا، کھانے پینے کے لیے نہیں جیتا، اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں جیتا، وہ تو ایک جی رہا ہے تو یہ ضروریات زندگی ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصود اصل آخرت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک۔ اب یہاں پر یہ وہی مضمون ہے جو میں نے ابھی، یعنی جب کلاس شروع ہوئی تو اس وقت ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون تک تو قوموں کو تباہ کیا، اور فرعون کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وکأی من قریہ، کتنی قومیں اور بستیاں ایسی تھیں، ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، جو بہت زیادہ طاقتور تھیں، اشد قوہ، جن کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی، من قریتک التی اخرجتک، اس علاقے والوں سے، اس بستی والوں سے جنہوں نے، جس بستی سے آپ کو نکال دیا، جن لوگوں نے آپ کو اس علاقے، مکہ والوں نے۔ ان مکہ والوں سے پہلے کئی قومیں ایسی آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں تو فرمایا سورہ سبا میں، وما بلغوا معشار ما آتیناہم،
یہ تو اس کے عشر عشیر بھی 10واں حصہ بھی ان کو نہیں ملا. جو ہم نے ان کو طاقتیں اور دنیا کے اوپر جو حکومت تھی اور دنیا کے اوپر جو ان کا غلبہ تھا اس کا عشر عشیر بھی ان کو نہیں دیا. ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، لیکن ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. کوئی بھی کائنات میں اٹھ کر ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے. یہ اللہ اپنی دوستی ثابت کر رہا ہے کہ میری دوستی ہے، میں اپنے بھی اور اپنے ماننے والوں کے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہوں. تو جس بستی سے آپ یہ چونکہ اب جہاد کے لیے جہاد کے اسباب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ آپ کا کیا جرم تھا؟ یہی نا کہ آپ نے دعوت توحید دی. اگر وہ آپ کو آپ کی دعوت دینے دیتے، جیسے آج ایک آزادی کا ایک تصور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جی سب اپنی مرضی سے، جو لبرل حضرات ہیں عام طور پر، میرا جسم میری مرضی، چلتے نہیں ہیں اس پر. وہ تو صرف اپنے لیے قاعدہ قانون ہے. جہاں کہیں شریعت کی کوئی بات آئے کہ کوئی شریعت پر عمل کر رہا ہے تو اس کا حجاب بھی اتروائیں گے، اس کی داڑھی بھی نوچیں گے، اس کو ذلیل و رسوا بھی کریں گے. کسی کے پائچے اگر اوپر ہیں تو اس کو ذلیل و رسوا بھی کریں گے، طنز و طعن اور تشنیع بھی کریں گے. اس کے جسم پر اس کو اس کی مرضی نہیں چلانے دیتے. تو یہی چیز تھی، انہوں نے اس آزادی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام نہیں کرنے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اس وجہ سے کہ آپ دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ ہلاک کرنے پر قادر ہے، لیکن آپ کو اب یہ نظام ہے کہ اب آپ کو لڑنا پڑے گا. اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر دے. اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کی قدر نہ کی جائے، تو جگہ کتنی ہی افضل اور بابرکت کیوں نہ ہو، وہ نعمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے، چلی جاتی ہے. یہ مکہ آج تک افضل ترین شہر ہے. ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جو فوقیت اور فضیلت دی ہے اس جگہ کو وہ کسی اور جگہ کو نہیں ملی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، یہاں نہیں رہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. وہ نعمت اس جگہ سے چھن گئی. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز، کوئی نعمت عطا کرے، کوئی برکت والی چیز عطا کرے، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی حفاظت کریں. نہیں تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے یا میرا کمال ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، پھر یہ چیزیں چھن جایا کرتی ہیں، پھر یہ چیزیں زیادہ دیر انسان کے پاس رہتی نہیں ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر وہ شخص جو ہے اپنے رب کی طرف سے دلیل اور برہان پر، وہ تو اپنے رب کی طرف سے اس کو وحی آ رہی ہے، وہ شخص برابر ہے اس شخص کے، کمن اس شخص کی طرح ہے، زین لہ سوء عملی، جس کے لیے اس کے برے اعمال، بری زندگی مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے، آئے گا، آتا رہتا ہے. مقارنہ ہوتا ہے، کیا یہ لوگ اور یہ لوگ برابر ہیں؟ کیا ایک آدمی جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وہ آدمی، اور وہ شخص جو اندھیروں اور ظلمات میں ہے، وہ آدمی برابر ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ایک مجرم اور ایک اللہ کے ماننے والا مسلمان دونوں برابر ہوں گے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ کیسے تم یہ فیصلے کر رہے ہو کہ ان دونوں کو ہم ایک ہی کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ شخص یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان، یہ اور ان کے مقابلے میں وہ آدمی جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں. اعمال مزین ہو جاتے ہیں، یہ اس موقع پر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. سورہ 19ویں پارے کے اندر سورہ نمل میں بھی ہے، اور دو دفعہ پر ہے، 2 دفعہ ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے. اب اس کی وہ مزین مطلب خوبصورت بنا دیا ہے. اب وہ جس راستے پر چل رہا ہے، جس عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے اپنے خیال اور تصورات میں کہ یہی سب سے بہترین ہے. آج ہمارے معاشرے کی ایک حالت آپ دیکھیں نا، عام طور پر ابھی کچھ رجحان چل پڑا ہے، ایک اسٹائل بن گیا ہے جس کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا ہے، دنیا کے اندر بڑا قابل ثابت کرنا ہے. اس کو اپنے آپ کو قابل ثابت کرنے کے لیے دین اسلام پر اعتراض. اب تو بات 2 قدم اور آگے بڑھ گئی. اللہ کا انکار، جو اللہ کا ہمارے یہاں اکثر و بیشتر اللہ کا انکار کرنے والے ملحد ایتھسٹ، وہ زیادہ تر وہ شہرت پسندی کے ہوتے ہیں. ان کے کوئی دلائل ولائل بھی نہیں ہوتے، کوئی گفتگو کرنے کا انداز بھی نہیں ہوتا، کسی بنیاد پر وہ ایتھسٹ نہیں ہوتے. وہ ہوتے ہیں شوق میں، وہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں کہ جی ہمیں پڑھا لکھا تصور کیا جائے کہ جی میں نے کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ کا انکار کر دیا، کتنے دلائل ہوں گے اس کے پاس.
وہ ایک زندگی مزین ہو جاتی ہے انسان کی. وہ اس کو اپنے ایک خیال کے اندر ایک تصور، اور شیطان اس کو بڑا خوبصورت بنا کے بیٹا یہی ہے، یہی اچھی چیز ہے، یہی کارآمد چیز ہے، اسی میں تم کامیاب ہو، یہی دیکھو دنیا کے اندر شہرت ہے، دیکھو لوگ تمہیں کتنا پڑھا لکھا تصور کر رہے ہیں. تو کمن زین لہ سوء عملی، ایک آدمی وہ ہے جو اپنے رب کی ہدایت پر چل رہا ہے، رب نے جیسا کہا وہ ویسا کر رہا ہے، رب نے جیسا چاہا ویسے وہ زندگی گزار رہا ہے. اس میں کوئی فائدہ اس کو نظر آ جائے، پتہ چل جائے، رب نے بتا دیا تب بھی قبول. کوئی فائدہ، حکمت، لاجک، حکمت نظر نہیں بھی آ رہی، پتہ نہیں بھی چل رہی، پھر بھی وہ کر رہا ہے کیونکہ میرا رب کا حکم ہے. تو فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواهم. جس طرح یہ دو لوگ برابر نہیں ہیں، تو اسی طرح اللہ ان کا مددگار ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور اللہ ان کا مددگار نہیں ہے جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں دنیا میں. آخرت کی پھر اللہ نے مثال دی، مثل الجنۃ التي وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی ذرا ایک شان سنیے، اس کا انداز سنیے. مثل الجنۃ التي وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ہیں پانی کی، من غیر آسن، جو کہ خراب ہونے والا نہیں ہے، بدبودار نہیں ہے، ذائقے میں خراب نہیں ہے. کیونکہ دنیا کا پانی تھوڑی دیر اگر ٹھہر جائے، کہیں کھڑا رہے، آپ کے ٹینک میں تھوڑا عرصہ رکھا رہے، یا کہیں پر زمین پر کسی حصے پر تھوڑی دیر ٹھہر جائے، اس میں کائی بھی جم جاتی ہے، اس میں ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، مٹی بھی پڑتی ہے، خراب ہو جاتا ہے. جنت کا پانی، نہریں جاری ہوں گی، اور جس وقت آپ پئیں گے، جس وقت آپ تناول فرمائیں گے، آپ کو تازہ، شفاف، صاف ستھرا وہ پانی، جو غذائیت پانی کے اندر ہونی چاہیے، وہ پوری کی پوری اس کے اندر ہوگی. اللہ ہم سب کو یہ پانی نصیب فرما دے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، پوری باقاعدہ نہر بہ رہی ہوگی. کس کی؟ دودھ کی. لم يتغیر طعمه، ایسا دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو. دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے، آپ 10-12 گھنٹے ایسے ہی چھوڑ دیں خراب ہو جائے گا، وہ دودھ آپ کو خراب ہوا نہیں ملے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، جو کہ پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگا. دنیا کی شراب کی طرح بدبودار، گندا یا کڑوا یا جو اس کے انداز ہوتے ہیں شراب کے، وہ بھی نہیں ہوگا. پیتے ہوئے بھی لذت محسوس ہوگی، اور پینے کے بعد بھی انسان کوئی دنیا کے نشے کی طرح بہک نہیں جائے گا. زبان پر لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، نہ وہ بے ہوش ہوگا، نہ وہ زبان سے اول فول بکے گا، نہ اس کی عقل زائل ہوگی. تو یہ جنت کی شراب ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے جسم میں اترنے کے بعد بھی. ورنہ یہ چیزیں، یہ نشہ جب جسم میں اترتا ہے، جسم کے اندر جاتا ہے، اس وقت بھی نقصان پہنچاتا ہے، یہ اس وقت بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی، جو بالکل صاف ستھرا شہد ہے، پاک صاف شہد ہے، ملاوٹ سے پاک. اس طرح ہمارے ہاں لوگ لگا کر بیچتے ہیں نا، ملاوٹ سے پاک شہد، بتانا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر تو آپ حضرات اس چیز سے زیادہ واقف ہیں کہ کس طرح کا شہد مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے. یہ گارنٹی ہے کس کی؟ اللہ کی. یہ چاروں نہروں کے بارے میں گارنٹی ہے آپ کو اس کی جو ان چیزوں کا خالق ہے، جس نے ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کھانا پینا نزلا من غفور الرحیم. مہمان نوازی آپ کی کرنے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا پروردگار جو بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. اللہ کی طرف سے آپ کی ہماری مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جو پھل کھانا چاہیں. سورہ واقعہ کے اندر، کئی صورتوں کے اندر جنت کا جو تذکرہ ہے، جو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، گوشت بھی ہوگا، پھل بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی. مطلب جو آپ تصور میں لائیں کہ یہ کھانا ہے، وہ چیز آپ کو انشاءاللہ فراہم ہوگی. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے رب کی، ان کا پروردگار ان کو بخش دے گا. یہ اصل چیز ہے. یہ ساری اوپر والی چیزیں اس بنیاد پر منحصر ہیں کہ رب تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. یہ آدمی جو اس طریقے سے ایسی جنت میں پہنچے گا، یہ آدمی، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کے کہنے پر زندگی گزاری تھی، اپنے رب کے کہنے پر شراب چھوڑ دی تھی، اپنے رب کے کہنے پر دودھ پیا تھا، اپنے رب کے کہنے پر دنیا کی زندگی گزاری. اللہ نے کہا یہ حرام ہے، اس نے چھوڑ دیا. اللہ نے کہا یہ حلال ہے، اسے اپنا لیا. اللہ نے کہا یہ طریقہ کمائی جو ہے، یہ ذریعہ کمائی یہ حلال ہے، اس نے اپنا لیا. اللہ نے فرمایا یہ طریقہ کمائی حرام ہے، اس نے چھوڑ دیا. حالانکہ اس کو فائدہ نظر آ رہا تھا، پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن چھوڑ دیا. اللہ نے کہا اس انداز سے زندگی گزارنا جائز ہے، اس انداز سے زندگی گزارنا ناجائز ہے، وہ اسی طریقے سے کرتا رہا.
تو جنت میں اس کے لیے یہ چیز ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، اس نے اپنا ایک زندگی کا ایک نظام اور سسٹم بنایا اور اسے لگا کہ یہ خوبصورت ہے، تو اس کے لیے کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کمن ہوا خالد فی النار، یہ آدمی جو جنت میں اس طریقے سے رہ رہا ہے، یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر ہیں۔ من ہوا خالد فی النار، جو آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جنت میں ہے اور یہ جہنم میں ہے۔ وہ چار نہروں سے پانی، دودھ، شراب اور شہد، اور وسقوا ماء حمیما، یہ آدمی گرم پانی پلایا جا رہا ہے، اور دوسرے مقامات پر ہے کہ اس کے ساتھ مما ان صدید، پیپ خون جہنمیوں کا وہ ساتھ میں ہوگا، اور یہ گرم پانی جب وہ پیے گا فقطع معاہم، تو اس کی جو اندر آتے ہیں، یہ جو جسم کا پورا سسٹم ہے، معدہ اور یہ پورا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کٹ جائے گا، اتنا گرم یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، بلکہ اتنا گرم ہوگا کہ دوسرے مقام پہ قرآن مجید کہے کہ پانی جب یہ ان کے منہ کے قریب آئے گا تو اس کی گرماہٹ سے، اس کی تپش سے ان کے چہرے کی کھال جل جائے گی۔ یہ آدمی اور وہ آدمی برابر ہے؟ نہیں، بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور اس آدمی نے رب کی مرضی کی زندگی گزاری۔ اب یہ آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور یہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے عذاب سے دو چار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، تیسرا گروہ اب اس کا تذکرہ ہے جو جہاد کے موقع پر یہ لوگ نمایاں ہو گئے، خاص طور پر مدینہ میں جہاد کے آیات سن کر ان کا وجود سامنے آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، جو دنیا کے فائدے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہوئے، منافقین، دل سے ایمان لائے ہی نہیں، ان کو اسلام کا سورج چڑھتا ہوا نظر آیا، اسے اسلام کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ان کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، بظاہر مانتے ہیں، اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ہوش و حواس اس قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کو کہ کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، آپ کی محفل سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ محفل میں بیٹھے، آپ کی گفتگو کان لگا کر سنی، اور بالکل کان ایک، یعنی اس کو کہتے ہیں نا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھتے ہیں، اب کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو اہل علم سے کہتے ہیں، اہل علم سے مراد صحابہ اکرام جو پکے مومن ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی، کیا کہا، کوئی آرڈر نازل ہوا کیا؟ کیونکہ آگے اگلی آیات میں آپ مزید پڑھیں گے ان کا طریقہ کار، ان کا انداز، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی آیات جہاد نازل ہوتی ہیں تو گویا کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، مر گئے ہیں، یعنی ان کے لیے زندگی برباد ہو چکی ہے ان کی۔ تو وہی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، منافقین ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بالتفصیل موجود ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یعنی دل ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اب ان چیزوں میں وہ چیز داخل نہیں ہوتی جس چیز سے ان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اس چیز سے فائدہ یہ لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواہم، یہ بھی اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ بھی اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں کافروں کی طرح۔ تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ دنیاوی، کیونکہ جب اسلام کا سورج اوپر جانے لگا تو دنیاوی مفادات کے لیے اسلام کے ساتھ جڑ گئے، یہ بھی وہی ہیں۔ مومنین، مسلمان، اللہ ان کا مولا ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ کیسے ہے؟ ایک صورت آپ نے اوپر پڑھ لی، ایک صورت مزید پڑھیے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت اختیار کی، پکے سچے دل سے مومن ہو گئے، زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت میں آگے بڑھا دیتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ اس آیت کے اندر آپ وہی حدیث لے آئیے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، یعنی کوئی اللہ کی طرف ذرا سا آگے اگر بڑھتا ہے نا، کوئی دکھاتا ہے اپنے دل کو کھول کر صاف کر کے کہ اللہ کی طرف وہ آنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى،
اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو مزید ہدایت میں، مزید نیکیوں کی ہدایت میں آگے بڑھانا، مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، مزید ان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، شبہات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو لوگ گمراہی میں پڑتے ہیں، جو لوگ ضلالت میں جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے خلاف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فزادہم مرضا، وہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض فزادتہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے نفاق کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو اللہ کے ساتھ انسان جیسا پیش آتا ہے، اللہ کے حوالے سے جیسا انسان سوچتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہے۔ ایک انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک انسان نیکی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی راہ فراہم کرتا ہے۔ ایک انسان حلال کمانا چاہتا ہے، اللہ اسے حلال کے راستے فراہم کرتا ہے۔ ایک انسان حرام کی طرف جانا چاہتا ہے، حرام کے راستے سینکڑوں ہیں اور بآسان ہے، خوبصورت ہے، مزین ہے، شیطان نے بڑے خوبصورت بنایا، اسی طرف وہ انسان نکل جاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پھر کیا یہ لوگ اب انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، قیامت آ جائے، اور وہ بھی اچانک۔ فقط جاء أشراطها، قیامت کی نشانیاں تو ان کے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں، قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں اور قیامت بھی آئے گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کہاں ہوگا ان کے لیے جب وہ قیامت آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کہاں ہوگا؟ کیونکہ جب انسان کی روح غرغرے میں پہنچتی ہے، انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، پھر بھی کوئی فائدہ انسان کے نصیحت حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا دنیا کے لیے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں بالکل آخر میں جا کر یہ وقوع پذیر ہوں گی، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس زمین کی پشت پر جو سب سے بدترین انسان انسانیت میں ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی، کوئی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کب آئے گی، اچانک آ جائے، کب آئے گی، یہ تو تصور سوال مومن کا ہے ہی نہیں، یہ تو کافروں کا ہے۔ مومن کا کیا ہے؟ جب ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی آپ نے الٹا ایک سوال کیا اور اس سوال میں اس کو بتانا مقصود تھا کہ تمہارا سوال یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ ماذا اعتدت لها، قیامت کب آئے گی تمہارا کام ہی نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر وہ کام اپنے ذمے لیتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے، تو تیاری کیا کی ہے وہ بتاؤ۔ تم نے تیاری کی ہوئی، قیامت تو آئے گی، وہ تو اللہ لے کر آئے گا جب آنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی اللہ کے نبی، ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم، بہت کوئی نمازیں روزے میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں، لیکن اتنی چیز ہے کہ اتنی تیاری کر کے میں بیٹھا ہوں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور سچی دل سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو یہ یاد رکھو، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تمہاری یعنی گویا کہ تم تیاری میں اپنے لگے ہوئے ہو۔ تو قیامت کب آئے گی؟ وہ آئے گی، اور اس کی نشانیاں بھی آ گئی ہیں، اور اس کی نشانی سب سے بڑی نشانی تو اسی دور کے اندر موجود تھی، اور وہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے یوں دو انگلیاں اٹھا کر فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے ساتھ ساتھ بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے انبیاء آتے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد قیامت ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ بعض علماء نے تفسیر یہی کی کہ آپ نے دو انگلیاں اٹھائی نا، تو اس انگلی میں جتنا یہ فاصلہ ہے نا، بس یہ فاصلہ جتنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت میں اتنا ہی وقت باقی رہ گیا، یعنی قریب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کئی نشانیاں پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں، مزید چل رہی ہیں، اور اب تو سلسلہ ایک ایسا بن گیا ہے کہ جو قیامت کی جو ایک چھوٹی چھوٹی علم کا اٹھ جانا، قتل و غارت گری کا عام ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا، بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ پوری ہوتی ہوئی کسی حد تک ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ باقی اس کی صحیح تصویر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب یہ واقعتاً وہ قیامت کی نشانی پوری ہوگی، اللہ عالم بالصواب۔ باقی آپ یہ کیجئے، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے اس بات کو، یقین کے ساتھ، پختہ دلی کے ساتھ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، آپ عامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اس پر کاربند رہیے۔ کب؟ جب انسان کے اوپر مشکل مرحلے آتے ہیں، جب آزمائش کا وقت آتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اصل وقت کہ یہ کتنا لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا ہے۔ کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے اس کے لا الہ الا اللہ کا۔
اللہ پر بھروسہ کتنا ہے اس کو. کوئی کسی تکلیف میں پڑ گیا نا, کسی پریشانی میں پڑ گیا, کوئی لوگ انسان بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی سحر کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی نظر کا معاملہ ہوتا ہے, تو لوگ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ بس کسی بھی طریقے سے حل ہو جائے, کوئی تعویذ مل جائے کسی بھی طریقے سے. حالانکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ علاج جو معالج صاحب فرما رہے ہیں, جس طریقے سے علاج کر رہے ہیں, وہ درست نہیں ہے. اب یہ وہ موقع تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس موقع پر ثابت قدم رہنا تھا کہ نہیں, یہ غیر شرعی کام ہے, میں نہیں کروں گا. کہیں پہ کوئی جھٹکا لگا, کوئی بیماری آئی, کوئی مسئلہ آیا, کوئی وفات ہوئی, اس موقع پر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ جو ایک آدمی جس کا جامع ترمذی میں تذکرہ ہے, جس کے بچے کو جب فوت کیا اللہ تعالیٰ نے, تو فرشتوں سے پوچھا اس بندے نے کیا الفاظ کہے تھے جب تم نے اس بچے کے, یعنی اس کے کلیجے کو, اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نوچ کر لے کر آئے تھے, اس وقت اس نے کیا کہا تھا. ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے نا, کوئی قریبی بڑا فوت ہو جائے, کوئی جھٹکا آ جائے, کیسی ہماری حالت ہوتی ہے. فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ کو جواب دیا کہ اس بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, واسترجع وحمدک, اللہ الحمدللہ بھی کہا اس موقع پر, بچے کی وفات پر تیری تعریف بھی کی, اور استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ایسے موقع پر اگر آپ کو اللہ یاد ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. تو اس کا علم رکھنا ہر موقع کے لیے ضروری ہے, اور اس کی تعلیم اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا. فَاعْلَمْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے, اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مومنین اور مومنات کے لیے. یہ تبعیت ہے, یعنی استغفار جو ہے اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ استغفار جو ہے وہ گناہ ہو تبھی استغفار ہوگا, گناہ ہو تبھی استغفار ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مجلس میں اللہ کے نبی جب بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے تھے, تو گفتگو کے دوران انسان کے کچھ الفاظ زبان سے ویسے بھی نکلتے ہیں. فرمایا ہم کئی دفعہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں بیٹھ کر یہ الفاظ گنتے تو سینکڑوں میں تعداد بھی پہنچ سکتی تھی. رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ کثرت سے اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے تھے. فرمایا صبح ہوتی ہے میں 100 سے زیادہ استغفار کر بیٹھتا ہوں. یہ آپ اپنے لیے بھی کیجئے اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی, تمام مومنوں اور تمام مومنات کے لیے کیجئے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم میں. یہی نوح علیہ السلام کی دعا میں ہے سورہ نوح کے آخر میں 29ویں پارے کے اندر. قائد وہ ہوتا ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو خیر اپنے لیے نہیں, اپنی رعایا کے لیے, اپنے آگے آنے والوں کے لیے خیر سمیٹتا ہے. اور سب سے بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے معافی. انبیاء کو اس چیز کا حکم ہے, اسی لیے اللہ کے فرمایا بدترین امام وہ ہے جو جب دعائیں کرتا ہے تو دعا صرف اپنے لیے کرتا ہے, اپنے ساتھ دوسروں کو, پیچھے والوں کو شریک ہی نہیں کرتا. تو پیچھے والوں کو, یعنی دعا جو ہے وہ ایک تو سب کے لیے ہونی چاہیے, استغفار جو ہے وہ سب کے لیے, خیر جو ہے انسان وہ سب کے لیے مانگے, مومنین مومنات سب کے لیے خیر مانگے. اور کچھ روایات میں اس قسم کے اشارے ہیں کہ جب انسان کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, خاص طور پر استغفار, تو اللہ تعالیٰ اس کو ان گنت اجر عطا فرماتا ہے. پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہے. ابن حبان کی صحیح حدیث, اللہ کے نبی نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے دعا فرمائی سید عائشہ کے لیے. محبت کے اندر دعائیں بھی ہوتی ہیں, ہمارے منہ کے اندر یہ مٹھاس بہت کم ہے کہ ایک دوسرے کو دعا دینا, جزاک اللہ, مہربانی, شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے. یہ دعائیں ہماری زبان پر ذرا عام ہونی چاہیے اپنی گفتگو کے اندر. تو آپ سید عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت, اللہ عائشہ کے سری جاری اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دو. سید عائشہ کو کھلکھلا اٹھی. اللہ کے نبی نے پوچھا خوشی کی وجہ, یہ دعا تمہیں اچھی لگی؟ میں کہنا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہو کہ آپ دعا فرما رہے ہیں اور وہ بھی سارے گناہوں کی معافی کے لیے, تو میں کیوں نہ خوش ہوں. تو آپ نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ, اللہ کی قسم یہ الفاظ تو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر نماز میں کہتا ہوں. اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے سری جاری سارے گناہوں کو معاف کر دے. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ خیر کو اپنے تک نہ رکھیے, خاص طور پر یہ دعاؤں کی خیر کو, کچھ نہیں جاتا اللہ سے مانگنے میں, کچھ نہیں جاتا بلکہ ہمارا ہی فائدہ, تو سب کے لیے مانگے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ تعالیٰ تمہارے تقلب اور تمہارے مثوا کو جانتا ہے, تمہارے آنے جانے کو, چلنے پھرنے کو, دنیا میں تقلب, ومثواکم تمہارا ٹھکانہ, تم کہاں جاؤ گے, کہاں آؤ گے, کہاں ٹھہرو گے, کب کتنی زندگی کس جگہ پر گزارو گے, کہاں سو گے. اللہ تمہارے سارے احوال سے واقف ہے. وقت ہمارا اوپر ہو چکا ہے, یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.